الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی قرآن پاک پارہ نمبر 4 کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی. میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، اس آیت کریمہ میں مالک کائنات، خالق کائنات، رب دو جہان اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو تسلی دلائی ہے اور اہل ایمان کو تنہا نہیں چھوڑا، اس کی طرف اشارہ کیا. یعنی فرمایا کہ جو اہل ایمان ہوگا اس کے ساتھ میری مدد ہوگی، وہ ناکام نہیں ہو سکتا، وہ مایوس نہ ہو، اس کو اب مایوس ہونے کی ضرورت کوئی نہیں. فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن
غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ مالک کائنات نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو تسلی دی۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ آیت کریمہ جنگ احد کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جب مسلمان مجاہدین زخموں سے چور چور ہو رہے تھے۔ ان کے بڑے بڑے بہادروں کی لاشیں آنکھوں کے سامنے مسطح کی ہوئی پڑی تھی۔ پیغمبر اسلام محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان حالات نے مجروح کر دیا تھا۔ بظاہر کامل مکمل بات یہ نظر آ رہی ہے، اس ہجوم کے اندر اس طرح کا کیا حال ہو چکا ہے؟ تو مالک کائنات نے اعلان فرما دیا، سختیوں سے گھبرا کر دشمنان خدا کے مقابلے میں نامردی اور سستی پاس نہ آنے پائے۔ اس طرح کے مصائب اور غم آتے رہیں گے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ غمگین ہو کر بیٹھے رہو، یہ مومن کا شیوا نہیں۔ یاد رکھو، آج بھی تم ہی معزز اور سربلند ہو کہ حق کی حمایت میں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، جانیں دے رہے ہو، اور یقیناً آخری فتح بھی تمہاری ہے۔ انجام کار تم ہی غالب ہو کر رہو گے، انجام یہی ہوگا کہ تم سربلند رہو گے، انجام یہی ہوگا کہ دشمن مغلوب ہوگا، تم غالب ہوگے، بشرطے کہ ایمان اور ایقان کے راستے پر تم قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھو، اعتماد رکھو، اور اطاعت رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے قدم پیچھے نہ ہٹاؤ۔ اس خدائی آواز نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا اور پس مردہ جسموں میں حیات زندگی باقی چھوڑی، یعنی حیات زندگی بھر دی، پھونک دی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کفار جو بظاہر غالب آ چکے تھے، وہ زخم خوردہ ہو مجاہدین کے جوابی حملے کی وہ تاب نہ لا سکے، سر پر پاؤں رکھ کر میدان سے وہ بھاگتے نظر آئے۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، دراصل میری آپ حضرات سے گفتگو اور بات کرنے کا مطلب اور منشا یہ ہے کہ آج ہم جو ناکام ہو رہے ہیں، ہم مار کھا رہے ہیں، ہم پٹائی کھا رہے ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے اگر کوئی وجہ ہے تو وہ وجہ ہے اللہ کے حکم اور اس کے پیغمبر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا۔ اب ہم اہل ایمان ہیں، ہم زبان سے تو نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، مگر ہمارے اعمال اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر عظمت رسول نہیں، محبت رسول نہیں، عشق رسول باقی کوئی نہیں۔ کیوں کہ آج ہمارا معاشرہ جس طرح برائیوں میں ملوث ہے، برائیوں سے ہمارا معاشرہ ڈھکا ہوا ہے، اس میں سے پتہ چلا کہ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا والی زندگی کو ٹھکرا چکے۔ میں آپ سے یہ واضح کرتا چلوں، معاشرہ اور سماج کس چیز کا نام ہے؟ معاشرہ ایک ساتھ رہنے کا نام ہے، معاشرہ انسانوں کا ہوتا ہے، جانوروں کا نہیں۔ جانور اکٹھا نہیں رہ سکتے، وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، لیکن انسان یکجا جمع رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلقات میں رہتے ہیں۔ اگر انسانوں کی زندگی کے اندر تعلقات ختم ہو جائیں تو ان کی زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے، ان کی زندگی کا لطف مل جل کر رہنے میں ہے۔ بہترین معاشرہ کون سا ہے؟ کہ جس معاشرے کے اندر نیکیوں کا بول بالا ہو، عقیدہ اور عمل کی پختگی ہو، اتحاد ہو، اتفاق ہو، بھائی چارگی ہو، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا اور ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا، اس کا نام معاشرہ ہے۔ ہمدردی اور غمگساری ہو،
آپس میں دوسرے کے لیے شرم اور حیا ہو، عفت اور پاک دامنی ہو، تقوی ہو، طہارت ہو، نظافت اور نظامت ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، مسرت ہو، شادمانی ہو، حق پرستی اور حق شناسی ہو، حق گوئی اور بے باکی ہو، سخاوت اور دریا دلی ہو، جرأت اور ہمت ہو، امانت و دیانت ہو، شفقت و رحمت ہو، ایفاء وعدہ ہو، خوف خدا ہو، امن و امان ہو، صلابت ایمان ہو، قوت ارادی ہو اور سلامتی فکر ہو، اس کا نام معاشرہ ہے۔ اور یہ بہترین معاشرے کی پہچان ہے۔ مگر مسلمانوں کا معاشرہ آج کس طرح ہے؟ اب ہم اور آپ غور کریں۔ مسلمانوں سوچنے کا مقام ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ایمان دے کر گئے، جو اخلاق دے کر گئے، قرآن کہتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا انسان ٹوٹے اور خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے۔ فرمایا سارے کے سارے انسان ناکام ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ان میں بھی ایمان لانے کے بعد وہ کامیاب ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے، اور نیک عمل کرنے کے بعد ان سے بھی بڑھ کر وہ ہیں کہ جن لوگوں نے حق کی دعوت دی، حق کی تبلیغ کی، حق کی تلقین کی، وہ کامیاب ہیں۔ اور ان سے بڑھ کر اگلی بات سنو، مکمل ایمان والے وہ ہیں کہ جنہوں نے صبر پہ بھی قائم رہ کر دکھایا، صبر کی بھی تلقین۔ مسلمانوں ذرا سوچو، میں آپ کو ایک اپنا معاملہ بتاتا چلوں، خود میرے ساتھ میں۔ ایک مرتبہ گزشتہ دنوں میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک ٹھیلے پر نظر پڑی، انگور لے لو۔ انگور لینے گیا تو میں نے پوچھا اس انگور کی کیا قیمت ہے؟ وہ مسلمانوں، یہ صرف معاملہ بات کرنے کا نہیں ہے، یہ اپنے معاشرے کے اندر سے غلاظت کو، بیماری کو، گند کو نکالنے کے لیے اس طرح کی باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور جو میں اپنا واقعہ بیان کر رہا ہوں اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے انگور والے سے پوچھا، ٹھیلے والے سے پوچھا انگور کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا 80 روپے کلو۔ میں ٹوٹے پڑے، ان کی کیا قیمت ہے؟ کہا 35 روپیہ کلو۔ میں نے پوچھا دونوں میں فرق کیوں ہے؟ کیا ان دونوں میں ذائقے میں فرق؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا دونوں میں مٹھاس میں فرق نہیں ہے کیا؟ پیڑ میں فرق؟ کہا نہیں۔ پھر میں نے کیا وجہ ہے کہ ان سے بیماری ہوتی ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر قیمت میں کیوں الگ، ان میں الگ ہے، جدائی ہے، تبدیلی ہے، فرق ہے، اونچ نیچ ہے؟ کہنے لگا یہ گچھے سے جڑے ہوئے جو ہیں انگور ہیں، ان کی قیمت 80 روپیہ ہے، اور جن انگوروں نے اپنے گچھے کا ساتھ چھوڑ دیا ان کی قیمت 35 روپیہ ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا ان کی رونق ختم، ان کی زینت ختم۔ میں کہا ان کو لوگ کھاتے نہیں؟ کھاتے ہیں، لے کر جاتے بھی ہیں، مگر ان کے اندر وہ خوبصورتی نہیں، وہ مزہ نہیں جو گچھے والوں میں۔ تو میں چلنے لگا، کہا اس میں لگا دوں گا۔ میں کہ 80 والے یہ 80 کے ہی ہیں۔ تو میں نے ایک سبق سیکھا، آپ کو وہی چیز میں دہرانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے انگوروں میں دیکھا گچھے سے الگ ہو کر انگور کی قیمت میں فرق آ گیا، انگور کی قیمت میں جدائی ہو گئی، ایک دوسرے کی قیمت کو گرا دیا، ویلیوم کو گرا دیا۔ اسی طریقے سے میرے مسلمان بھائیوں، میرے مسلمان دوستوں، قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے کہ تم گچھے سے جڑو، کامیاب۔ وَاعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھوٹ نہ ڈالو، بگاڑ پیدا نہ کرو، تفرقہ بازی نہ کرو، فرقہ بازیوں میں نہ بٹو، نفرتوں کی گند نہ پھیلاؤ، دشمنی کی گند نہ پھیلاؤ۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یعنی سب مل کر قرآن کو مضبوط تھامے رہو۔ جو خدا کی مضبوط رسی ہے، یہ رسی ٹوٹ تو نہیں سکتی، ہاں چھوٹ سکتی ہے۔ سب مل کر اس کو پوری قوت سے پکڑے رہو گے، کوئی شیطان شرانگیزی میں تمہیں ناکامی نہیں دے سکتا۔ شیطان شرانگیزی کرنا چاہے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ دشمنی ڈالے گا، اس کی دشمنی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہ نفرتیں پیدا کرے گا، اس کی نفرتیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہ تم کو جدا کرنا چاہے گا، جدائی ہی نہیں آ سکتی۔ وہ تمہاری طاقت کو کمزور کرے گا، تمہاری طاقت کمزور نہیں پڑ سکتی۔ کیوں کہ تم اس رسی کو پکڑے رہو گے، وہ رسی ٹوٹنے والی نہیں۔ اگر تم شیطان کی باتوں میں آ گئے، چھوٹ تو سکتی ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ذرا غور کریں مسلمان تو میرے پیارے، ذرا غور کرو، رب مالک جو ہوا، رب کائنات جو ہوا، فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ بازی نہ کرو۔ کیا کرے مالک؟ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر۔ کون سا احسان؟ فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جب کہتے تم آپس میں دشمن، پھر الفت دی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر تمہیں الفت دی، تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اب ہو گئے اس کے فضل سے تم بھائی بھائی۔ ذرا سوچو، یہ ایمان ہی کی تو برکت ہے، یہ قرآن ہی کی تو دولت ہے، یہ اسلام ہی کی تو شان ہے کہ آپ یہاں آ کر بیٹھے ہوئے قرآن پاک سننے کے لیے ہیں، اور میں قرآن پاک کی تمہیں باتیں بتانے کے لیے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مبارک زندگی کی باتیں بتانے کے لیے آپ کے پاس میں آیا ہوں۔ تو مسلمانوں، پتہ چلا کامیابی صرف اور صرف محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے دین متین پر زندگی گزارنے۔ ذرا سوچو، اگر کسی کے بدن پر پھوڑا نکل آئے تو کیا اس کا علاج نہ کرائے گا؟ پیپ اور خون میں اس کا بدن چور چور ہو رہا ہے، خون اور پیپ رس رہا ہے، زخموں سے بدبو پھیل رہی ہے، تو اسے صاف کر کے نشتر چلا کر مرہم پٹی نہیں کرے گا؟ بولو، کرے گا نا؟ ضرور کرے گا۔ پھر آج مسلم معاشرہ جن زخم مالی کا شکار ہے، جو بگاڑ اور فساد اس کی رگوں پہ میں پھیل چکا ہے، اس کا علاج کون کرے گا؟ کیا یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ گندگی پر گندگی پھیلنے دے، ایک زخم سے دوسرا زخم ہونے دے، بدبو بڑھتی ہے تو بڑھنے دے، تعفن ہوتا ہے تو ہونے دے، زخموں سے چور ہے اس کا بدن ہو رہا ہے، زخموں سے اس کا بدن ٹوٹ رہا ہے، بدن لاشائے بے جان بن چکا ہے، مگر پرواہ کوئی نہیں کرتا کہ یہ مسلمان کی شان ہے، کہ اہل ایمان کی شان ہے، کہ یہ مومن کی پہچان ہے۔ ذرا سوچو، میرے ایک سوال ہے، آج یہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کیوں ہو؟ یہ غیروں کے رسم و رواج ہمارے اندر داخل کیوں ہوئے؟ یہ کس نے اس طرح کا حال کیا؟ اس معاشرے کو یہ بیماری کہاں سے لگی؟ وہ کیا اسباب ہیں جو اس معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہے ہیں، جونک کی طرح چپٹ کر اس کے خون کو چوس رہے ہیں، اس کے پھوڑے اور زخم ناسور بن چکے ہیں؟ ہمیں اسی ناسور کا علاج تلاش کرنا۔
ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ آج نہ پڑوسی پڑوسی سے خوش، نہ بھائی بھائی سے خوش، نہ اولاد ماں باپ سے خوش، نہ ماں باپ اولاد کی طرف سے سکون میں ہے، نہ بیوی اب اپنے مرد کی طرف سے سکون میں ہے، نہ مرد بیوی کی طرف سے بھروسے مند ہے۔ یہ ہماری زندگی میں، ہمارے اخلاق میں زوال کہاں سے ہے؟ کہیں عقیدہ کی کمزوری ہے، کہیں ارکان اسلام سے دوری ہے، کہیں دین سے بیزاری ہے، کہیں سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے، کہیں غیروں کی نقالی کی جا رہی ہے، کہیں بخل اور جہالت ہے، کہیں اسلامی رسم و رواج آج ٹوٹ کر رہ چکا ہے۔ شادی اور بیاہ کی تقریبوں میں جا کر دیکھو کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جنازے نکل چکے، اور دوسری طرف حسد، بغض، کینہ، مذاق بازی، استہزاء بازی، دوسرے کی طرف خود بینی اور اپنے اوپر کوئی نظر، دوسرے پر زبردستی ہے، اپنے لیے طلبی ہے، مطلب پرستی ہے، اور رشوت کی گرم بازاری کے بارے میں کیا کہنا، جوئے بازی کے بارے میں کیا کہنا، کہیں عیش برستی ہے، کہیں عیش پرستی ہے۔ یہ ساری کی ساری برائیاں اس معاشرے میں کہاں سے پھیلی؟ ان برائیوں نے کیسے جنم لیا؟ اور مسلمانوں، آج ہمارے اندر پردے کا رواج نہیں، مگر الحمدللہ آج بھی ہمارے اسلام کے اندر اس طرح قربانی دینے والی بیٹیاں موجود ہیں، اسلام کے لیے محبت پر اپنی قربانی کا پروان چڑھانے والی موجود ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں، گزشتہ دنوں اسی نومبر کے مہینے کے شروع کے اندر لکھنؤ میں ایک لڑکی اسکول کے اندر ٹیچر ہے، انگلش ٹیچر ہے، فاطمہ حسن نام ہے، اس کا پرنسپل کہتا ہے پردہ ہٹا دو، ہماری اسکول کا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ پوچھتی ہیں کیوں ہو رہا ہے؟ کہ تم پردے میں رہتی ہو۔ اس لڑکی نے اس کے سامنے آپشن رکھے گئے۔ پہلا آپشن یہ رکھا کہ اگر نوکری کرنی ہے پردہ رکھو اور پردہ ہٹا دو، اگر تم کو پردہ نہیں ہٹانا تو نوکری چھوڑ دو۔ فاطمہ حسن کو مبارک ہو، اس کے ماں باپ کو مبارک ہو، اور اس کے اس ایمان کے جذبے کی وجہ سے اس کو سلامتی ہو۔ اس کے لیے ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کے اندر ایمان کا جذبہ اور ایمان کی محبت اس طرح بٹھا دی کہ اس فاطمہ حسن لڑکی نے اعلان کر دیا میں ایسی نوکری نہیں کرتی، ایسے طریقے سے میں جاب نہیں کرتی، ایسی جاب کی مجھے ضرورت کوئی نہیں جس جاب کے اندر میرے اسلام سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے پردے کو نہیں ہٹایا، اپنے نقاب کو نہیں ہٹایا، اس نے اپنے برقعے کو نہیں اتارا، اس نے نوکری سے ہاتھ دھو دیے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، یہ اس کو نقصان ضرور ہوا مگر یہ چند دنوں کا نقصان ہے، اور اس کی زندگی میں کامیابیاں اسے ملے گی انشاءاللہ، اور جنت کے اندر وہ خوش رہے گی، اور انشاءاللہ قبر کے اندر وہ خوش رہے گی۔ اسی لیے ہمیں پتہ چلا، ہمیں ہونا اس چیز سے ہمیں جڑنا چاہیے کہ جہاں کامیابی ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر کامیابی۔ مسلمانوں، اس لیے آج تم بھی یہ سبق لے کر جاؤ، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، خبردار ہو جاؤ۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، اور قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں، اپنی رعیت کے بارے میں جواب دینا ہوگا، جواب دہ ہونا ہے۔ لہذا امام یعنی سربراہ مملکت اور حکومت جو لوگوں کا نگراں ہے اسے اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ مرد جو اپنے گھر کا نگراں ہے اسے اپنے گھر والوں کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ عورت جو اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگراں ہے اس کو ان کے حقوق کے متعلق جواب دینا پڑے گا۔ جو غلام ہے اپنے آقا کے مال کا نگراں ہے اسے اپنے آقا کے مال کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ فرمایا لہذا آگاہو تم میں سے ہر شخص نگراں ہے۔ الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ رہو تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، تم میں سے ہر شخص کو اپنی رعیت کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ تو اس لیے مسلمانوں، اگر ہمیں سماج کے ناسور سے نجات پانی ہے
تو ان 9 باتوں پر عمل کرنا ہوگا جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا۔ محبوب کریم صلی اللہ